آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 25 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الی دار السلام سلامتی کے گھر جنت کی طرف۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام۔ پچھلی آیت میں دنیا اور اس کے بہت جلد زوال کا ذکر کر کے لوگوں کو اس کی طرف مائل ہونے سے نفرت دلائی۔ اب اس آیت میں جنت کی ترغیب دی جا رہی ہے اور جنت کا نام دار السلام رکھا۔ سلام ہو اس رب کی طرف سے، کہا جائے گا جو حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے دی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل نے آپس میں میرے لیے ایک مثال بیان کی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، پھر اس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بلانے والا بھیجا۔ پس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا وہ تو محل میں بھی داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو محل میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اس کے لیے اس کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ تو ایک نے کہا کہ وہ محل جنت ہے اور اس کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے اچھے برے کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ جس کو چاہتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھی راہ کی طرف۔ دنیا کی اس فانی زندگی کے مقابلہ میں آخرت کی ایک پائیدار اور لازوال زندگی بھی ہے جس کی زینت اور رعنائیاں اس دنیا سے بدرجہ زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے جہاں کسی عرضی یا سماوی آفت کے آ پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں، نہ ہی وہاں موت کا خطرہ ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی بتلا رہا ہے۔ لہذا دنیا کی پرفریب اور فانی زندگی پر مفتون نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس ہر آفت سے محفوظ گھر کا قصد کرو جہاں فرشتے بھی تمہارے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی تحفہ سلام پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی تحقیر اور مذمت کی ہے اور بتلایا کہ اللہ کے نزدیک اور آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کس قدر حقیر اور بے قیمت ہے۔ چونکہ ہمارے اس زمانے میں دنیا کے ساتھ لوگوں کا تعلق اور شغف انہماک حد سے بڑھ گیا ہے، اور خالص دنیوی اور مادی ترقی کے مسئلہ کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ غالباً اس سے پہلے کبھی بھی اس کی اہمیت کا یہ مقام حاصل نہ ہوا ہوگا۔ اس لیے اب حالت یہ ہے کہ دنیا کی تحقیر اور مذمت کی بات بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی آسانی سے نہیں اترتی، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بعض وہ لوگ بھی جو مسلمانوں کے رہنما اور مصلح سمجھے جاتے ہیں اور دین کے لحاظ سے ان کا شمار عوام میں نہیں بلکہ خواص میں ہوتا ہے، دنیا کی بے ثباتی بے وقتی کے تذکرہ کو
بے تکلف رہبانیت اور غلط تصوف کی تبلیغ کہہ دیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس موضوع کی حدیثیں ذکر کی جائیں تو منکرین حدیث کی طرح ان حدیثوں ہی کے بارے میں وہ شکوک کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہم اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں اور جس کو اپنی آنکھوں، کانوں وغیرہ حواس سے محسوس کرتے ہیں، جس میں یہ ایک واقعی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی جس کی اطلاع اللہ کے سب پیغمبروں نے دی ہے، وہ ایک قطعی اور یقینی حقیقت ہے، اور اپنی زندگی کے اس دور میں ہمارا اس کو نہ دیکھنا اور نہ محسوس کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے اور نہیں محسوس کر سکتے تھے، پھر جس طرح ہم نے یہاں آ کر اس دنیا کو دیکھ لیا، زمین آسمان کی وہ ہزاروں لاکھوں چیزیں یا ہمارے مشاہدے میں آ گئیں جن کو ہم ماں کے پیٹ میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح مرنے کے بعد عالم آخرت میں پہنچ کر جنت دوزخ کو اور اس عالم کی ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں نے دی ہے۔ الغرض ہماری یہ دنیا جس طرح ایک حقیقی عالم ہے، اس طرح آخرت بھی مرنے کے بعد سامنے آ جانے والا ایک حقیقی اور بالکل واقعی عالم ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ نقل و عقل کی روشنی میں ہم کو اس کے بارے میں الحمدللہ پورا وثوق اور اطمینان ہے۔ نمبر 2، پھر دنیا کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ یہ اور اس کی ہر چیز فانی ہے، یہ خلاف آخرت کے کہ وہ غیر فانی اور جاویدانی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی بنا دیا جائے گا، یعنی اس کو کبھی ختم نہ ہونے والی اور دوامی زندگی عطا فرما دی جائے گی۔ اسی طرح وہاں اللہ کے سعید اور خوش نصیب اور خوش بخت بندوں کو جو نعمتیں عطا ہوں گی ان کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے عطاء غیر مجذوذ۔ اس طرح جن اشقیاء کی بغاوت، سرکشی اور کفر استکبار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر ہوگا، ان کی تکلیفوں، ان کی عذاب کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہ ہوگا، جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں جا بجا فرمایا گیا ہے خالدین فیہا ابدا اور وما هم بخارجین من النار اور لا یقضی علیہ فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها۔ اس طرح اللہ کے پیغمبروں، اللہ کی کتابوں کی بتلائی ہوئی اس حقیقت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے مقابلے میں آخرت کی لذتیں اور نعمتیں بے انتہا فائق ہیں، بلکہ اصلی لذتیں اور نعمتیں آخرت ہی کی ہیں، دنیا کی چیزوں کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی فکر و سعی بس آخرت ہی کے لیے ہو اور دنیا سے اس کا تعلق صرف ناگزیر ضرورت کے بقدر ہو۔ نمبر 3، لیکن انسانوں کا عام حال یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہر وقت ان کے سامنے ہے اور آخرت سراسر غیب ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے اکثر بیشتر ان حقیقتوں کے ماننے والوں پر بھی دنیا ہی کی فکر و طلب غالب رہتی ہے۔ گویا یہ انسانوں کی ایک قسم کی فطری کمزوری ہے۔ ان کا حال اس معاملہ میں بالکل ان چھوٹے بچوں کا سا ہے جن کو بچپن میں اپنے کھیل کھلونوں سے دلچسپی ہوتی ہے اور مستقبل کی زندگی کو خوشگوار اور شاندار بنانے والے تعلیمی، تربیتی مشاغل ان کے لیے سب چیزوں سے زیادہ غیر دلچسپ بلکہ انتہائی شاق گزرتے ہیں، جن کے شفیق ماں باپ ان کو سمجھا بجھا کر ان اچھے کاموں کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں جن میں لگ کر وہ کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور عزت عافیت زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے ذریعے ہمیشہ انسانوں کی اس غلطی اور کمزوری کی اصلاح کی کوشش ہوتی رہی اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو جو درجہ ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا جو مقام ہے وہ واضح کیا جاتا رہا ہے، مگر انسانوں سے اس بارے میں غالباً ہمیشہ بچوں والی غلطی ہوتی رہی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ
نمبر 5، قرآن پاک چونکہ اللہ کی طرف سے روئی زمین کے انسانوں کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، اس لیے اس میں اور بھی زیادہ زور اور اہمیت کے ساتھ جا بجا مختلف عنوانات سے دنیا کی بے وقتی، ناپائیداری کو اور آخرت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ کہیں پر فرمایا گیا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کہیں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی کو حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند دنوں کا کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ افسوس تم پر، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ کہیں اور ارشاد فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار۔ یہ دنیوی زندگانی، یہاں کا ساز و سامان تو بس چند دنوں کے استعمال کے لیے ہے، اور آخرت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔ کہیں فرمایا گیا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور آخرت میں مجرموں اور باغیوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور جو بندے رضا اور مغفرت کے لائق ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا ہے، اور دنیاوی زندگانی تو بس دھوکہ کا سرمایہ ہے۔ نمبر 6، الغرض اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں نے انسانوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ان کو کامل فلاح بہبود پہنچانے کے لیے جن چند خاص نقطوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر اور بے قیمت سمجھے اور اس سے زیادہ دل نہ لگائے، اس کو اپنا مقصد مطلوب نہ بنائے، بلکہ آخرت کو اپنی اصل منزل اور اپنا دوامی وطن یقین کرتے ہوئے دنیا کے مقابلہ میں اس کی جو قدر قیمت، جو اہمیت ہے، اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر کو اپنی تمام دنیاوی فکروں پر غالب رکھے۔ پس انسان کی سعادت اور آخرت میں اس کی کامیابی کے لیے گویا یہ شرط ہے کہ دنیا اس کی نظر میں حقیر اور بے قیمت ہو اور اس کے دل کا رخ آخرت ہی کی طرف ہو۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اس کے دل، اس کی روح کی صدا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبات، مجلسی ارشادات کے ذریعے بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، اور ایمان لانے والوں کے دلوں پر اپنے عمل اور حال سے بھی اس کا نقش کرتے تھے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو احادیث اس باب میں ہیں جن میں دنیا کی تحقیر اور مذمت کی گئی ہے، جن کا مطلب مقصد اس روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 7، یہ بھی ملحوظ رہے کہ قرآن حدیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ آخرت کے مقابل والی دنیا ہے۔ اس لیے دنیا کے کاموں کی جو مشغولیت، دنیا سے جو تمتع فکر آخرت کے تحت ہو اور آخرت کا راستہ اس سے کھوٹا نہ ہوتا ہو، وہ مذموم اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ تو جنت تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں اتنی ہی بے حقیقت، بے حیثیت ہے جتنے کہ دریا کے مقابلہ میں انگلی پر لگا ہوا پانی، اور دراصل یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ فی الحقیقت دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب محدود اور متناہی ہے، اور آخرت لا محدود اور لا متناہی ہے، اور ریاضی کا مسلم مسئلہ ہے کہ محدود متناہی اور لا محدود لا متناہی کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہ شخص بڑا ہی محروم اور بہت ہی گھاٹے میں رہنے والا ہے جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خوب جدوجہد کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دین پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔